ربط ہے جی صورت ملک کا تحریم کے ساتھ۔ پہلی صورت میں حقوق رسالت، اس میں حقوق توحید کا بیان ہے۔ نیز سوار صاحب کا مینفاق کا حکم تھا، اب فرمایا کہ برکات دہندہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، تمہارے مالوں میں برکت ہوگی۔ خلاصہ سورہ ملک، دعوی سورت تبارک الذی چاہیے 3 دلائل عقلیہ عامہ، 8 دلائل عقلیہ خاصہ، تخویفات، بشارات، زجریں اور طرق تبلیغ۔ تبارک الذی بیدہ الملک دعوی سورت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک کا ایک معنی پہلے میں کر چکا ہوں، تبارک کا معنی تعظمہ، کیا؟ تعظمہ، عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت کے اندر کیا ہے؟ ملک ہے۔ عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ معنی کرتے ہیں بسیار بابرکت استاں خدا، بسیار بابرکت استاں خدا، اللہ تعالیٰ بڑی برکتوں والا ہے، سبحان اللہ، بڑی برکتوں والا ہے۔ یہ بیاد الملک دلیل عقلی لکھ لو، دلیل عقلی عام، وہ ذات بابرکت ہے، وہ ذات عظیم الشان ہے۔ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے قبضے قدرت میں ہے سلطنت، سلطنت کا مالک فقط وہی ہے۔ یہ دلیل عقلی عام نمبر 1، واہ والا کل شین قدیر، یہ نمبر 2 دلیل عقلی عام۔ الذی خلق الموت دلیل عقلی عام نمبر 3، جس نے پیدا کیا موت۔ بھئی موت کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان موت کا فکر کرے نا تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کہ میں مروں گا پھر اللہ کے پیش ہوں گا، تو فکر موت سے اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، اس لیے موت کو ذکر کیا۔ اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو بھی، زندگی کو ظرف ہے نا، زندگی نہ ہو تو عمل کس کے اندر کریں گے؟ لیبلوکم حکمت خلق، تاکہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے بہتر ہے اعتبار عمل کو۔ اور وہ غالب ہے، یعنی کافروں پہ غالب ہے، ٹھیک ہے، انتقام لے لیتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کریں تو پھر غفور بھی ہے۔ الذی خلق السماوات، تو دلیل عقلی عام کتنی تھی؟ 3 ختم ہو گئی، اب دلیل عقلی خاص شروع ہو رہی ہیں۔ دلیل عقلی خاص نمبر 1، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتا، اوپر نیچے ہیں، ایسے تو نہیں نا بھئی ایک آسمان ادھر رکھا ہو، ایک ادھر رکھا ہو، ایک ادھر، ایسے ہے، ایسے اوپر نیچے تہ بتا، باترا نہیں دیکھتا تو بیچ صنعت رحمان کے، یہاں خلق کا معنی کاریگری، صنعت، نہیں دیکھتا تو صنعت رحمان کے اندر کوئی خلل، تفاوت من خلل، فرج البصر، پس لوٹا تو نگاہ کو، کیا دیکھتا ہے تو کوئی شگاف؟ وہ آسمان میں کوئی شگاف ہے؟ تو عیب کے لیے شگاف کا عیب ہوتا ہے یا دروازوں کا ہوتا ہے؟ ادھر شگاف پڑے تب عیب ہو، دروازے نہیں عیب ہوتے، آسمان میں دروازے ہیں۔ پھر لوٹا تو نگاہ کو بار بار، کرتین کا معنی لکھو بار بار، ویسے کرتین کا لغوی معنی کیا ہے؟ 2 دفعہ، تثنیہ ہے نا، لیکن یہ تثنیہ برائے تکرار ہے، تثنیہ برائے تکرار۔ لوٹا نگاہ کو بار بار، آخر کار لوٹے گی تیری طرف نگاہ تھکی ہوئی یا ذلیل، خاصیاں من ذلیل، حسیر من تھکی ہوئی، لوٹے گی تیری طرف نگاہ ذلیل ہو کے اور وہ تھکی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ دلیل عقلی خاص کتنی نمبر جی؟ 2۔ یقینی بات ہے کہ مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو 7 چراغوں کے، یہ ستارے ہیں نا، یہ زینت ہیں آسمان کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهَا دلیل عقلی خاص نمبر 3، اور کیا ہم نے ان ستاروں کو پھینک مار شیطانوں کے لیے،
پھینک مار کہو، بم باری کہو، آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں کے ساتھ، اور کیا ہم نے ان ستاروں کو پھینک مار واسطے شیطانوں کے۔ میرے عزیز، یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ستارے تو اپنے مقام پہ موجود ہیں، یہ ستارہ تو نہیں ٹوٹ کے چلا جاتا، وہ موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ستارے سے ایک مادہ نکلتا ہے، ستارہ موجود رہتا ہے، اس سے آچھی مادہ نکلتا ہے، آگ کا مادہ نکلتا ہے، اور وہ پھینک مار کی جاتی ہے۔ اور کیا ہم نے ان کو پھینک مار شیاطین کے لیے، وَآتَدْنَا انجام، اور تیار کیا ہم نے شیطانوں کے لیے عذاب دوزخ کا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا تخویف اخروی، اور جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا، اوصاف نار جہنم، اوصاف نار جہنم، جب ڈالے جائیں گے آگ کے اندر تو سنیں گے اس کے لیے چلانا۔ صفت نمبر 1، جہنم کی پہلی صفت، جب ڈالے جائیں گے جہنم میں تو سنیں گے واسطے جہنم کے چلانا۔ کہ جیسے دیکھتے ہو نا، شیر حملہ کرے کسی پہ تو شیر کیا کرتا ہے؟ دھاڑتا ہے اسے، دھاڑتا ہے، آواز کرتا ہے۔ تو جہنم بھی دیکھے گی نا، جہنمی وہ تو وہ بھی ایسے فریاد کرے گی، چیخے گی۔ واہیہ تفور، صفت نمبر 2، اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ تقاض و صفت نمبر 3، قریب ہے کہ پھٹ جائے بوجہ غصے کے۔ کلما القیا، صفت نمبر 4، جب ڈالی جائے گی جہنم کے اندر ایک جماعت تو سوال کریں گے ان سے ڈروگے جہنم کے، کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے؟ قالوا اقرار جرم، تو کہیں گے کیوں نہ، تاکہ آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا ان کو۔ یہ جرم اول ہے تکذیب رسول، اور کہا ہم نے نہیں اتارا اللہ نے کسی چیز کو۔ یہ جرم دوم ہے، پہلے تکذیب رسول تھا، یہ تکذیب وحی ہے کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ جرم تیسرا ہے توہین رسول، نہیں تم مگر بیچ گمراہی بڑی کے، رسولوں کی توہین کر دی۔ وقالوا لو كنا، ندامت مجرمین، اور کہیں گے اگر ہوتے ہم سنتے ناسخ کی بات کو دنیا میں تو باتیں نہیں سنی نا قرآن کو، کہیں گے آخرت میں اگر ہوتے ہم سنتے ناسخ کی بات کو یا سمجھتے حقیقت حال کو تو نہ ہوتے ہم دوزخوں کے اندر۔ اس وقت اقرار کریں گے، اب انکار کر رہے ہیں، پر میں طرف ہوں، اب تو اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا۔ پس سو کن مانا دوری، دفع ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ دفع ہو جائیں جہنمی لوگ، ہماری رحمت سے دور ہو جائیں۔ سو کن بمانے بودن، ان الذین، بشارت ہے بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اب بن دیکھے ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بڑا۔ باسروا قولکم، ثمرۂ دلائل، دلیلوں سے معلوم ہوا کہ اللہ عالم الغیب ہیں، ہمارے پوشیدہ ظاہر سب باتوں کو جانتے ہیں۔ ثمرۂ دلائل، پوشیدہ کرو اپنی باتوں کو یا اظہار کرو، بے شک وہ جاننے والے سینے کے راز۔ الا یعلم من خلق، یہ دلیل ہے، اللہ کے علم غیب کی دلیل ہے۔ بھئی ایک کاریگر ایک انجن کو بناتا ہے تو اس کے سارے پرزے جانتا ہے نہیں جانتا؟ تو ہر صانع اپنی مصنوع کے پرزے جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کے صانع ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی مصنوعات کو نہیں جانے گا، تمہارا قانون ہے جانتے ہیں، یہ دلیل ہے مقبل کی۔ الا یعلم، کیا نہ جانے گی وہ ذات
جس نے مخلوق کو پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ پہلے کتنی آ گئے تھے یہ دلیل عقلی خاص؟ 3 آئے تھے، 3، اب چوتھی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، پہلے 3 آ گئی تھیں۔ او وجعلنا رجوما للشیاطین، وہاں 3 لکھوائی تھیں، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ چوتھی جی، اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو تابع، فامشوا فی مناکبہا، پس چلو تم اس کے راستوں میں، زمین کے راستے ہیں، چلو پھرو اور کھاؤ اللہ کا رزق، اور اللہ کی طرف جی اٹھنا ہے، تم اٹھو گے جیو گے۔ آمنتم من فی السماء، تخویف دنیاوی، کیا بے غم ہو گئے ہو تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمانوں میں ہے؟ یوں لکھنا، یوں نہ مانا کرنا جو آسمانوں میں ہے۔ آسمان خدا کا ظرف ہے نہیں، آسمانوں میں خدا کا تصرف ہے، ظرف نہیں اللہ کے لیے۔ کیا بے غم ہو گئے تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمان میں ہے، یہ کہ دھسا دے تم کو زمین کے اندر۔ کس کی طرح دھسا دے؟ وہ کون دھسا تھا؟ قارون۔ آمن تم، اچھا فائزہ ہی تمور، ایسے نہ گئے، دھسا دے تم کو زمین کے اندر، پس اچانک وہ زمین تھر تھرانے لگے، ایسے زلزلہ آ جائے، ایسے امن تم، یا بے غم ہو گئے ہو تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمانوں میں ہے، یہ کہ بھیج دے تمہارے اوپر پتھروں کا میںہ۔ تو کس کے اوپر آیا تھا؟ قوم لوط کے اوپر۔ پس ان قریب جان لوگے مرتے ہی کہ کیفا نذیر، کیسا تھا میرا ڈرانا۔ تو کوئی شرم کرو، حیا کرو، سمجھے، مان لو میرے ڈرانے کو، مان لو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، یہ نمونہ ہے تخویف دنیاوی کا، یقینی بات ہے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس کیسے تھا عذاب میرا ان پہ۔ اولم جراؤ، دلیل عقلی خاص نمبر جی 5۔ میرے عزیز، یہ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں نا، تو ان کی 2 کیفیتیں ہیں، میری طرف دیکھو۔ ایک کیفیت تو ان کی ہے کہ ایسے اڑتے ہیں، قطار باندھ کے ایسے چلے گئے، وہ پر نہیں جھپکاتے، پر نہیں جھپکاتے، سے زور کر کے چلے گئے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ایسے پر جھپکاتے ہیں۔ یہ 2 طریقے ہیں نا طائر کے، دیکھو دونوں بیان کی گئے۔ دیکھو فرمایا کیا نہیں دیکھتے طرح پرندوں کے اپنے اوپر صافات، پر پھیلائے ہوئے، پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور پر جھپکاتے نہیں، ایسے تیزی سے راں کیا چلے گئے، پر پھیلائے ہوئے۔ وہ یک بیزن، اور دوسرے کون ہیں جو پر ایسے جھپکاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ ما یمسکہن، نہیں تھامے ہوا ان کو مگر رحمان۔ زمین و آسمان کے درمیان فضا کے اندر کس نے تھام رکھا ہے؟ اللہ، ورنہ تم تھوڑا سا ڈھیلا اوپر ڈالو نا، نیچے آ جاتے ہو۔ تو بڑے بڑے ثقیل ہوتے ہیں پرندے۔ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یہ زجر مشرکین ہے۔ اس زجر مشرکین کا حاصل 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا ناصر کوئی نہیں، خدا کے سوا کوئی مددگار کوئی نہیں، ناصر کوئی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں۔ یہ سمجھ گئے ہو؟ اب دیکھو دونوں چیزیں، زاجر مشرکین۔ امن ھذا الذی، بھلا کون ہے وہ، من کون، یہ ھذا جو ہے اس کا منع نہ کرو، کیونکہ الذی اس سے بدل بن رہا ہے، لہذا معنی اس کا ہوگا۔ بھلا کون ہے وہ جو لشکر بنے واسطے تمہارے، کیسے لشکر بنے کہ امداد کرے تمہاری سوائے رحمان کے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ خدا کے سوا ناصر کوئی نہیں۔ ان الکافرون، نہیں کافر مگر دھوکے میں ہیں، وہ اپنے معبودان باطلہ کو کیا مانتے ہیں؟
وہ ناصر مانتے نہیں، کہتے ہمارے معبود امداد کرتے ہیں ہمارے دھوکے میں۔ امن حاذ الذی، یہ دوسرا کیا تھا جی مضمون، کہ اللہ کے سوا رازق بھی کوئی نہیں، بھلا کون ہے وہ جو رزق دے تم کو اگر روک دے اللہ تعالیٰ رزق اپنا۔ بل لجو فی عتوًا، بلکہ اڑ رہے ہیں شرارت میں، شرارت میں اصرار کر رہے ہیں، ڈٹ رہے ہیں، اور نفرت کے اندر بھی۔ افمن یشفی، تفاوت بین المومن والمشرک، تفاوت بین المومن والمشرک۔ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی وہ سیدھا جا رہا ہو، سیدھی سڑک کے اوپر، سمجھے، اور کافر کی مثال ایسے ہو جیسے کہ منہ کے بال گرتا پڑتا جا رہا، منہ کے بال ایسے کوز پشت ہو گیا ہے، منہ کے بال کبھی ادھر گر پڑتا ہے کبھی ادھر گر پڑتا ہے، گڑھے کے اندر کوئی پتہ نہیں۔ آپ بتاؤ کہ منزل مقصود پہ وہی پہنچے گا جو سیدھا چلا رہا ہے یا گرتا پڑتا پہنچے گا؟ یہ مثال دی۔ تفاوت بین المومن والمشرک، بھلا وہ شخص کہ چل رہا ہے اوندا منہ کے بل، آہدہ وہ منزل مقصود تک زیادہ پہنچنے والا ہے۔ آہدہ کا معنی یہی کرنا، منزل مقصود تک زیادہ پہنچنے والا ہے، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا علی صراط مستقیم، سیدھی سڑک پہ۔ قل هو الذی انشاکم، دلیل عقلی خاص نمبر 6، آپ فرما دیجئے وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور کیے واسطے تمہارے کان، آنکھیں، دل، قلیل ما تشکرون۔ یہاں قلیل بمعنی عدیم ہے کہ تم شکر کرتے ہی نہیں، بہت کم شکر کرتے ہو، بہانے شکر کرتے ہی نہیں۔ قل هو الذی، دلیل عقلی خاص نمبر 7، وہی وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین کے اندر اور اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ شکوا، کہتے ہیں کافر کب آئے گا یہ وعدہ قیامت اگر ہو تم سچے؟ قل، جواب شکوا، آپ فرما دیجئے میرا کام ہے ڈراتا ہوں میں، نذیر، سوائے اس کے نہیں، علم اس کا تفصیلی نزدیک اللہ کے ہے، اور میں تو ہوں ڈرانے والا واضح طور پہ۔ فلما رأوا زلفۃ، تخویف اخروی، پس جب دیکھیں گے قیامت کے عذاب کو، کہ ہو ضمیر کا مرجع بنے گا قیامت کا عذاب، کیونکہ بات قیامت کے چلی آ رہی ہے نا، تو قیامت کے اندر کافروں کا عذاب ملے گا یا راحت ملے گی؟ اور جب دیکھیں گے قیامت کے عذاب کو قریب، بگڑ جائیں گے منہ کافروں کے، خراب منہ ہو جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے یہ وہ عذاب ہے جس کو تم مانتے تھے دنیا میں، کہتے تھے مانتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو ہم حاضر ہیں، آ جائے۔ قل ارأیتم، طریق تبلیغ نمبر 1، آخر میں طریق تبلیغ ہے، آپ فرما دیجئے خبر دو تم اگر مار دے مجھ کو اللہ جیسا کہ تمہاری تمنا ہے۔ کافروں کی تمنا کیا تھی کہ حضور مر جائیں، جان چھوٹ جائے، خبر دو اگر مار دے مجھ کو اللہ تعالیٰ ان کو جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، خدا ہمیں موت دے دے جیسے تم کہتے ہو، یا اللہ ہمیں رحم فرمائے اپنی کریمی اور وعدے کے لحاظ سے، لیکن تم اپنی خبر لو، اپنی، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، سمجھے؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، تم اپنی خبر لو، کون پناہ دے گا کافروں کو ذات دردناک سے۔ قُلْ هُوَ الرحمن، طریق تبلیغ، آپ فرمائیے وہی رحمان ہے اللہ، سمجھے جی، وہ ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے، ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، اور خاص اس کے اوپر ہم نے توکل کیا، ان قریب جان لو گے اس کو کون ہے گمراہی ظاہر کے اندر۔ یہ تو درمیان میں کیا تھا، یہ طریقے تبلیغ تھا، اب آخر میں وہ دلیل عقلی خاص آگی نمبر 8، آپ فرما دیجئے خبر دو تم اگر ہو جائے پانی تمہارا خشک،
وہ جو پانی پیتے ہو نا بالکل خشک ہو جائے، نلوں میں پانی نہ رہے، نہ تمہارے کنووں میں چشموں میں، تو کون لائے گا تمہارے پاس پانی جاری؟ تو مطلب یہ ہے کہ رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، ناصر بھی وہی ہے، تو تم ہیری پھیری نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر۔